اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی مسلمان کی موت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کی وفات کے بعد اس کے عزیز و اقارب اس کی تجہیز و تدفین میں مصروف ہوتے ہیں۔ جس وقت وہ مصروف ہوتے ہیں تو ایسے میں ایک مردے کے کنارے اس کے سرہانے ایک بہت ہی خوش شکل انسان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ مردے کے سرہانے کھڑا رہتا ہے۔ جب میت کو کفنا دیا جاتا ہے تو وہ خوش خوش ہو کر مردے کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں، 40 قدم کا فاصلہ مٹ جاتا ہے، تو مرنے والے سے حساب و کتاب کے لیے منکر نکیر قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اس خوش شکل شخص کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سینے میں داخل ہے، تاکہ خلوت میسر ہو اور معاملات آگے بڑھیں، بات چیت ہو۔ لیکن وہ شخص مرنے والے سے الگ ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے الگ نہیں ہوں گا، یہ میرا دوست ہے، میں اسے کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم حساب کتاب کے لیے آئے ہو، تم اپنا کام کرو، مجھے اس کے سینے میں ہی رہنے دو، میں وہیں بھلا صحیح۔ میں تو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ یہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ بڑی بحث مباحثہ ہوتا ہے، اور پھر منکر نکیر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ شخص مردے سے اپنا تعارف کراتا ہے، اے مرنے والے، اے قبر میں لیٹے ہوئے بے یار و مددگار شخص، اے کفن میں لپٹے ہوئے گوشت کے لوتھڑے، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں قرآن ہوں، جس کی تو کبھی پست آواز میں اور کبھی بلند آواز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ میں وہی قرآن ہوں، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حساب و کتاب کے ہر مرحلے میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر حساب و کتاب کا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو وہ شخص جو خوش شکل شخص ہے، وہ جنت کے جو دربان ہیں، جو دربان فرشتے ہیں، جن کو ملائالہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے حوالے اس مردے کو کر دیتا ہے، اس شخص کو کر دیتا ہے جو اسے نہایت نفیس ریشمی پوشاک پہنا کر اور نہایت اعلیٰ خوشبو لگا کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز حشر اللہ کے حضور کوئی شے قرآن مجید سے بڑھ کر تمہارے حق میں مددگار ثابت نہیں ہوگی۔ اور یہی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کی یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو گئی، اور آپ نے فرمایا وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک، اس کی تلاوت۔ تو ناظرین، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے۔ جب تک قرآن سینوں میں موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی بخشش اور اس کی مغفرت ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہماری بڑی خوش قسمتی، ہمارے بہت ہی محترم ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے ان کو دیکھا تھا، جو شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی سے متعلق تھا، اور میرا اصرار یہی تھا کہ شادی ہوئی ہے، طلاق تو دینی پڑے گی، اور آج طلاق دے دی انہوں نے۔ تو بہت اچھی گفتگو فرمائی تھی ڈاکٹر صاحب نے، اور جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا وہی ہونے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھئی اب شادی تو ان کی ہونی ہے ثانیہ مرزا سے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ ہونے جا رہی ہے، موجہ ہی موجہ ہیں جی، لیکن طلاق دینی ضروری تھی جہاں ایک مسئلہ اٹکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جامعہ کراچی کے اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں، بہت ساری آپ نے کتابیں لکھی ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، حافظ بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔
حافظ پروفیسر ڈاکٹر محمد شکیل اوج صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ قرآن سے ہی آغاز ہوا گفتگو کا، جی بہت عمدہ۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، آپ کی بات ماشاءاللہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس بھی سنتے ہیں اور سب لوگ آپ کو بہت پسند فرماتے ہیں، ہم یہ جو قرآن سے دور ہو گئے، جو ہم نے اسے طاق پر رکھ دیا ہے جزدان میں لپیٹ کر، اس سے کیسے قریب ہوں؟ کیوں نہیں ہم تو چلے جاتے ہیں فلاں پیر ڈبے شاہ کے پاس اور کسی سے جناب علی تعویذات لے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے جو جعلی عامل ہیں، لیکن قرآن سے رجوع نہیں کرتے، یہ کیوں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ کیوں کرتے ہیں اس کا جواب تو وہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میں آپ کی جب آپ حدیث بیان کر رہے تھے تو قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ جی۔ روز محشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ استغاثہ فرمائیں گے، شکایت فرمائیں گے، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے ذہن میں یہ مضمون آتا ہے کہ جس قوم کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے اس کی تو شفاعت نہیں ہو سکتی، یہ تو کنٹراڈکشن ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شفاعت اگر ہوگی تو پھر ان کی ہوگی جن کی شکایت نہیں ہوگی۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ شکایت صرف قرآن کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے، تو جو لوگ بھی قرآن کو پکڑ کے بیٹھے ہیں کم از کم ان کی شکایت نہیں ہوگی۔ دیکھیں، قرآن کے اندر رہتے ہوئے انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کو مرکز اور محور تو بنایا، قرآن کو مرجع تو بنایا، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو کرنے کی کوشش تو کی۔ اس کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، کچھ بے عملی ہو گئی تو وہ بات الگ ہے، لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا اس نے۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا ہے، وہ دوسری کتابوں کو پکڑ لیا ہے، قرآن کے علی رغم اس کے مقابلے پر ہی ہے قرآن کا چھوڑنا، کہ آپ نے اللہ کی کتاب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دینے آئے تھے، جس کی اتھینٹسٹی اتنی موقع ہے، اتنی موثق ہے کہ اس کے مقابلے کی روح زمین پر کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا گریس ہے اس پوری کائنات کے اوپر۔ اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ نہ اس کے آگے سے کوئی باطل داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے کوئی باطل داخل ہو سکتا ہے۔ محفوظ ترین انٹیکٹ کتاب، وہ کتاب کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ وہ کتاب جس کے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے، کہ جب یہ کہا گیا کہ وہ لوگ، قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایت بقرآن غیر ھذا، کہ اس قرآن سے کوئی اور ہٹ کر کتاب لے آئیے، او ما یکون لی قل ایت بقرآن غیر ھذا وبدلہ، یا اس کو بدل دیجئے۔ تو آپ فرما دی ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اپنے نفس سے بدل دوں، اپنی خواہش نفس سے بدل دوں؟ میں تو اس کا پابند، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو متبع ہوں، میں تو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں ان تمام احکامات کو جو اللہ کی طرف سے مجھ پر اترتے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن کریم کی یہ ایک ایسی بات کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول خود اس پر ایمان لاتے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مومنون بھی ایمان لا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے خود رسول ایمان لا رہا ہے اس وحی پر جو اس پر اتر رہی ہے۔ یہ وہ مقدس وحی ہے، یہ انوار کی بارش ہے، اللہ رب العزت کا مقدس کلام ہے۔ اس دھرتی پر یہ کلام جب تک محفوظ ہے، سمجھ لیجیے اس کائنات کے اندر رحمت ہی رحمت ہے۔ تو ہم اس مقدس کلام سے، اس کی رحمتوں برکتوں سے محروم لوگ ہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں اگر آج صحیح آپ اپنی عادت بنا لیں قرآن شریف پڑھنے کی تو کیا بات ہے، کم از کم عالم آن لائن پروگرام سے ہم بہت ساری جہاں باتیں ہو رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب کی نصیحت اگر ہم اس پر عمل کریں، آج ہی سے تلاوت شروع کر دیں، ضروری نہیں ہے کہ پورا پارہ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں رکھ دیں، پھر دوبارہ دوسرے دن اٹھیں پھر ایک اور آیت پڑھیں، یعنی عادت بنا لیں، معمول بنا لیں قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کا۔